یہ ریکارڈنگ سنو کہانی میری زبانی کے لیے کی جا رہی ہے۔ کتاب شلوغ سے چنی گئی اس کہانی کا نام ہے ریچھ بنا لوہار، جس کا تلاش و ترجمہ ممتاز حسین نے کیا ہے۔ یہ لوک کہانیاں کے سلسلہ چترالی کہانیاں کی دوسری کہانی ہے، اور میں ہوں قصہ گو سائرہ اوپل۔ ایک تھا لوہار، وہ ضرورت سے زیادہ ہوشیار شخص تھا۔ وہ ہر کام دوسروں سے الگ طریقے سے کرتا۔ اسے اپنے پیشے میں نت نئے طریقے تلاش کرنے کا بڑا شوق تھا۔ ایک دفعہ لوہار اپنی بھٹی کے لیے کوئلہ بنانے کے لیے جنگل گیا۔ جنگل میں اسے ریچھ کا ایک چھوٹا سا بچہ ملا۔ لوہار اسے پکڑ کر گھر لے آیا اور اسے پالنے لگا۔ لوہار نے ریچھ کے بچے کو سدھانا شروع کیا۔ جلد ہی وہ لوہار سے اچھی طرح مانوس ہو گیا اور کتے کی طرح اس کے ساتھ پھرنے لگا۔ بچہ بڑھتے بڑھتے ایک دیو قامت ریچھ بن گیا تو لوہار نے سوچا کہ کیوں نہ اس ہٹے کٹے ریچھ سے کام لیا جائے۔ اسے اپنی دکان میں ہتھوڑا مارنے والے کی ہمیشہ ضرورت رہتی تھی اور اسے کافی معاوضہ دینا پڑتا تھا۔ اس نے ریچھ کو سکھایا کہ کس طرح لوہے کو ہتھوڑا مارے۔ جب ریچھ ہتھوڑا مارنے کا کام سیکھ گیا تو لوہار کے تو مزے ہو گئے۔ بغیر مزدوری کے اسے ایک ہتھوڑا مارنے والا مل گیا جو دن بھر لگاتار کام کرتا رہتا۔ وہ نہ تھکتا اور نہ شکایت کرتا۔ وہ بھاری ہتھوڑا سر سے بلند کر کے مارتا تو سخت سے سخت لوہے کو 2 ہی ضربوں سے برابر کر دیتا۔ لوہار نے ریچھ کو اس طرح سکھایا تھا کہ پہلے لوہار لوہے کو گرم کر کے اہرن پر رکھ دیتا۔ اس کے بعد شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتا کہ کہاں ضرب لگانی ہے۔ ریچھ جو تیار کھڑا رہتا ہتھوڑا اٹھا کر پوری قوت سے اس مقام پر ضرب لگاتا۔ لوہار بڑے فخر سے کہا کرتا، کہتے ہیں کہ عقل مند کو اشارہ ہی کافی ہے۔ اس حساب سے تو صرف میرا ریچھ ہی عقل مند کہلا سکتا ہے جو اشارے پر کام کرتا ہے۔ ایک دن لوہار نے حسب معمول لوہا گرم کر کے اہرن پر رکھ دیا۔ اشارہ کرنے کے لیے اس نے انگلی اٹھائی ہی تھی کہ اسے سر پر کھجلی ہوئی۔ بے خیالی میں لوہار نے اسی انگلی سے سر میں کھجلی کی۔ اب ریچھ کی نظر انگلی پر تھی۔ اس نے سمجھا اشارہ سر کی طرف ہے۔ ہتھوڑا بلند کیا اور پوری قوت سے لوہار کے سر پر مارا۔ لوہار کا سر پاش پاش ہو گیا اور بیچارے نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ تب سے ہی یہ ضرب المثل بنی، او ہر دوسی موچی، یعنی ریچھ پکڑا اور اسے لوہار بنا ڈالا۔ یہ مثل ایسے موقع پر بولتے ہیں جب کسی جاہل آدمی کو کاریگرانہ کام سونپ دیا جائے۔ یہ تھی آج کی کہانی سائرہ کی زبانی۔ مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارا فیس بک پیج لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ سنو کہانی میری زبانی، اور فیس بک پیج ضرور شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔